بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا۔ پہلے یہ بات سمجھیے کہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں قضا ہو جائے تو ان نمازوں کا ایک ایک کر کے پڑھنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر اس کو یاد ہو کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ایک ایک کر کے حساب لگائے اور ان کو ایک ایک کر کے قضا نماز کو یہ ادا کرے۔ لیکن اگر غالب گمان اس کا نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر اس صورت کے اندر غالب گمان کر کے جو نمازیں اس کے ذہن میں آتی ہے اس کے مطابق یہ قضا نمازیں ادا کرتا رہیں۔ بعض لوگ جو قضائے عمری کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی آخری جمعے کو متعین کرتے ہیں کہ اس جمعے کو فجر سے لے کے عشاء کی نماز تک پانچوں نمازوں کو باجماعت پڑھا جائے یا الگ الگ کر کے ان نمازوں کو پڑھا جائے، اور ان کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کی پچھلی عمر کی جتنی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جاتی ہیں۔ یعنی 5 نمازوں کی وجہ سے ساری زندگی کی قضا نمازیں گویا کہ ادا ہو گئی ہیں۔ اور اس سے وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ گھڑی ہوئی موضوع اور باطل حدیث ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کیونکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک عبادت جو ہے وہ فوت شدہ کئی عبادتوں کے قائم مقام نہیں بن سکتی۔ لہٰذا جو لوگ اس قضائے عمری کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائے تو یہ تو بڑا آسان مسئلہ بن جائے گا، پھر تو پورا سال نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رمضان کے آخری جو ہے نا جمعہ ایک دن آئے گا، اس دن 5 نمازیں پڑھ لو تو پوری سال کی نمازیں ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم ان غلط فہمیوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین کامل ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، اور ہر ایک طریقہ جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے، لیکن قضائے عمری کا یہ جو طریقہ ہے یہ نہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ چاروں اماموں میں سے، یہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے بجائے جو صحیح طریقہ ہے قضا نمازوں کے پڑھنے کا، اس کے مطابق اپنی نمازیں قضا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب